من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تحبون اللہ فاتبعونی ظاہر سی بات ہے ہر مومن اور ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے تو فاتبعونی یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں اور پھر جب اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحببکم اللہ نتیجہ کیا ملے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم مہربان ذات ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میری دو چیزوں کو جو میں نے لائی ہے اگر انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہوگے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوگے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے
پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جو چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ قرآن اور سنت کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور گمراہ بندہ ہوتا بھی کب ہے؟ جب سنت اور قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، تب پھر گمراہی میں، بدعات میں، خرافات میں پڑتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر وہ جو میرا انکار کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ ماننے والا ہے۔ ومن عصانی، اور جو انکار کرے گا، سنت پر عمل نہیں کرے گا، وہ انکار کرنے والوں میں ہے اور اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من اکل طیبا وامن الناس بوائقہ، جو آدمی رزق حلال کھائے، حلال حرام کی تمیز کرے، وامن الناس بوائقہ، اور اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہے، دخل الجنہ، تو یہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حلال رزق اور پڑوسی اس کی شر سے محفوظ رہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، ہر سنت کا اپنا نور ہے، ہر سنت کی اپنی برکات ہے، اور جتنی بھی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام سنتوں کی دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ ہر سنت میں دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ اب وضو لے لیں دنیاوی لحاظ سے۔ وضو کے اندر سب سے پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت طریقہ ہے۔ اس سنت کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو انسان کو پانی کا بہاؤ اور گرم اور ٹھنڈا ہونا پتہ چل جاتا ہے کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا تیز بہاؤ ہے یا کم ہے۔ اگر ڈائریکٹ آپ اس سے ہاتھ نہیں دھوتے، ڈائریکٹ چہرہ دھونا شروع کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ گرم پانی ہوتا تو چہرہ جل جاتا، یا پانی بہت تیز ہوتا تب بھی چہرے کو نقصان ہوتا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہوا سنت کا کہ کئی ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے نقصان سے۔ پھر اس کے بعد کلی کرنے کا حکم ہے۔ کلی میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کے اندر 3 وصف ہوتے ہیں۔ اس کا ذائقہ تبدیل تو نہیں ہے، پانی خراب تو نہیں ہے، بدبو تو نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد کلی کے بعد جب آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کے اندر بدبو ہے کہ نہیں۔ تو سنت کے بے شمار فوائد ہیں، نقصان نہیں ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات فقیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ کے اندر مسلمانوں کی جماعت گئی، اور جب مسلمانوں کی جماعت وضو کرنے لگی تو وضو کے میں سر کا مسح کرتے ہیں۔ سر کے مسح میں ایک غیر مسلم انگریز سرجن ڈاکٹر تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سر کا مسح کر رہے ہیں، اور اس نے سائنس کے ذریعے سے سرچ کر کے اس کے فوائد
اور ساری چیزیں معلوم تھی، اسے پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا۔ مسلمانوں سے کہنے لگا کہ تمہارے ملک کے اندر یہ بتاؤ کہ پاگل خانے کتنے ہیں، نفسیاتی مریض، ڈپریشن کے مریض؟ تو مسلمان جماعت نے کہا کہ پاگل خانے تو ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے سائنس کے ذریعے سے سرچ کر کے تحقیق کر کے ہمیں معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جو آدمی دن میں اپنی گردن کو 2 سے 3 دفعہ تر رکھے گا، گیلا رکھے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی ڈپریشن اور پاگل پن سے محفوظ رہے گا۔ اور سائنس کی تحقیق کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ پورے جسم میں انسان کی رگیں جا رہی ہیں، تو یہ یہاں سے گردن سے ہو کر جاتی ہے، پورے جسم میں خون سرکولیشن چلتا ہے۔ تو اگر یہ خشک رہتی ہے تو اس سے نفسیاتی مریض انسان بن سکتا ہے، ڈپریشن کا مریض پاگل بھی بن سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں یہ فائدہ ہے سائنس کے لحاظ سے سنت میں کہ انسان پاگل ہونے سے اور ڈپریشن کا مریض بننے سے بچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، جو طریقہ اور سنت ہمارے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا ہے، آج کا سائنسدان اس پر سرچ کر کے تحقیق کر کے ہمیں فوائد بتا رہا ہے کہ سنت کے اندر یہ فوائد ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ کے معدے کے لیے، آپ کی صحت کے لیے درست نہیں ہے، تو ہم اس سے بچتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے۔ افسوس کی بات ہے جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فوائد ہے، تو اس چیز سے ہم نہیں بچتے۔ کوئی عقل مند یا کوئی ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے تو ہم اس چیز سے 100% دور بھاگتے ہیں، کیوں؟ یہ ڈاکٹر نے، فلاں سمجھدار بندے نے بتایا ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند انسان تھے۔ حجر اسود کا جب مدینہ منورہ مکہ میں یہ معاملہ آیا ہے حجر اسود کو فٹ کرنے کا، اب لڑائی شروع ہو گئی ہر قبیلے کے اندر۔ ہر قبیلہ کہنے لگا کہ اس حجر اسود کو ہم فٹ کریں گے، ہم اسے جو ہے بیت اللہ کے اندر نصب کریں گے۔ لڑائی پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری اور عقل مندی دیکھیں، ہر لڑائی اور ہر جھگڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کل صبح جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی آدمی جو ہے بیت اللہ میں حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اب بتاؤ کتنے قبیلوں کی لڑائی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، سمجھداری اور عقل پر آگے ختم ہوتی ہے۔ اور کل جب صبح ہوئی دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا تو سب نے آوازیں بلند کی کہ صادق الامین آ گئے، سارے خوش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ چادر منگوانے کے بعد اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور رکھ کر فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب قبیلوں کے لوگ اس چادر کو ہاتھ لگائیں تبرک کے لیے۔ سب نے ہاتھ لگایا اور حجر اسود کو فٹ کر دیا۔ اب سارے خوش بھی ہو گئے، لڑائی بھی ختم ہو گئی اور حجر اسود بھی اپنی جگہ پر نصب ہو گیا۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی وجہ سے، فراست سمجھداری کی وجہ سے قبیلوں میں لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہوتے تھے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی فطرت اداؤں کے اندر اطاعت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے تھے۔ آج ہماری اداؤں میں، فطرت میں اطاعت نہیں ہے، بلکہ حکمت اور فوائد ہم تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ یہ چیز سنت ہے تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے صحابہ اکرام اپنی جانیں بھی قربان کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرما دیا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ اب عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہے ایک قدم دروازے کے اندر ہے، ایک قدم دروازے سے باہر ہے، دروازے کے درمیان ہی بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ ممبر کے قریب جب تشریف لائے تو پوچھا عبداللہ بن مسعود دروازے میں کیوں بیٹھ گئے، اندر کیوں نہیں آئے؟ بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے بیٹھ گیا کہ آپ کے حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، ایک پاؤں اگر اندر رکھوں گا تو ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام حکمت فوائد یہ سوسائٹیز کو سامنے نہیں رکھتے تھے کہ سوسائٹی کیا کہے گی، معاشرے والے، گھر والے کیا کہیں گے کہ اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے نبی کی سنت کو پورا کر لیا۔ لاہور کا ایک واقعہ ہے، ناقابل فراموش سچے واقعات میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی کی بارات آئی لاہور سے کراچی میں، نکاح کا دن طے تھا، سارے معاملات طے تھے، لیکن لڑکی والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور دیندار بچہ ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی والوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی لڑکے کی داڑھی ہے اور دیندار بندہ ہے۔ لڑکی والے جو تھے وہ غیر دیندار تھے، دوسرے ماحول والے۔ اب لڑکی کے والد نے مطالبہ کیا لڑکے کے والد سے کہ بھائی آپ اپنے بچے کو کہیں کہ داڑھی کٹوا دیں ورنہ ہم رشتہ ختم کر دیں گے، یہ ناممکن ہے، یہ رشتہ ہم نہیں لیں گے۔ لڑکے کے اندر دینداری تھی، لڑکے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں شادی کے لیے اپنی داڑھی کٹوا دوں، یہ تو نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ باتیں چل رہی تھی تو لڑکا چپ کے بھاگ کے جو ہے اسٹیشن پہنچا، اسٹیشن سے ڈائریکٹ سیدھا لاہور پہنچ گیا۔ اور جب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو انسان اپنے رب سے ہر چیز جو ہے مانگ کر لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گمان کے مطابق ہر چیز عطا بھی فرماتا ہے۔ لاہور لڑکا پہنچا، اس نے سیدھا مسجد میں پہنچ گیا اور رونا دھونا شروع کیا۔ رات کا وقت ہے، لڑکا رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ یہ تو تیرے حبیب کی سنت ہے، ہمارے پاس تو خالی یہی تیرے حبیب کا تحفہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو میرے لیے یا اللہ اسباب مہیا فرما تاکہ میری سنت، میرے نبی کی سنت میرے چہرے پہ سجی رہے اور باقی رہ جائے۔ اللہ کی شان قدرت دیکھیں۔ اسی محلے میں قریب میں ایک آدمی رہتا تھا جو بڑا مالدار تھا بھی بڑا اللہ والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رات زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی فلاں جگہ پہ فلاں مسجد میں ایک نوجوان لڑکا ہے، اور یہ سارا واقعہ بیان
اب بتاؤ وہ آدمی بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہاری بچی جوان ہے، اگر تمہاری بچی کا اس سے نکاح ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ اور گرانا بھی جب دیندار گرانا ہو تو پھر اطاعت بھی دیکھیں۔ والد صبح اٹھا، اس نے لڑکی کے سامنے ساری بات رکھی اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ فرمایا ہے۔ لڑکی کہنے لگی جب اللہ کے نبی کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس فیصلے کو نہ مانے؟ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اس فیصلے پر۔ لڑکے کو جا کر یہ بات بتائی، لڑکا بھی تیار ہو گیا، اس کی شادی ہوگی، اور پھر لڑکی کے والد نے اس لڑکے کو ایک گاڑی بھی گفٹ کی اور ایک بنگلہ بھی گفٹ کیا۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سنت کو ادا کرنے میں انسان کو نقصان کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اس سنت کے فوائد ضرور انسان کو دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ اور سنت پر عمل کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے کبھی انسان کو فقر و فاقہ نہیں آتا، بلکہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، غربت دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ہر سنت کا اپنا نور ہے اور اپنے فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سنت کے قریب، سنت پر عمل کرنے کے اور سنت کو سمجھنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔